بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امیر تیمور 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریب بھی تعلق تھا۔ تیمور کی زندگی میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیا کریں۔ مجھے کہتے ہیں عتیق الرحمان اور آپ ہیں اپنے فیوریٹ چینل عتیق ٹیوب پر۔ تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے ذمہ دار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سرسبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال کی منازل طے کر رہی تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش 6 سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران میں قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1391 عیسوی میں تیمور نے سیر اور دا یعنی خاندان سرائے کے خان توختمش کے خلاف لشکر کشی کی جو فوجی نقطۂ نظر سے فن و حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے کے خان توختمش کو سائبیریا کے آگ اور دا خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توختمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن توختمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کے بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توختمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی قنقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توختمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی 1391 عیسوی میں سیر دریا یعنی سریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بے آب و گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریائے کندزجہ کے کنارے موجود سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 عیسوی کو توختمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ
کہ تلتمش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو تلتمش کو ایک اور شکست فاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اور دا کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بلائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرہ یوسف کو ترکمان کے ورگلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ 1389 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کو قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے احمد جلائر اور قرہ یوسف کی تحریک پر جو اس کے پاس پناہ گزین تھے ایشیا کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و خطابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا اور ازمیر تک سارا ایشیا کوچک اجاڑ کر رکھ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ چین میں ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا۔ سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالفین مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ پیٹتے تھے۔